السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسپاٹ لائٹ۔ ناظرین، کرونا وبا میں مبتلا ہونے کے باعث آج کا جو پروگرام ہے میں اپنے گھر سے کر رہی ہوں۔ ماسک ضرور پہنیے، فاصلہ رکھیے، کیونکہ یہ وبا جو ہے یہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ اور آج کا جو پروگرام ہے ہم شروع کرتے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کی لہر سے جو پھر سے اپنا سر اٹھا رہی ہے، کیونکہ پاکستان برِ صغیر کا پہلا وہ ملک ہے جس نے ایک باضابطہ طور پہ جامع نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی، مگر ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ حکومت دہشت گردوں سے کیسے لڑے گی اور کیا وہ تحریک طالبان پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتی ہے یا بھٹکے ہوئے شہریوں کی طرح سے لیتی ہے، یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اور پھر جو عرصے دراز کے بعد قربتیں ہوئی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان، اس کے اوپر بھی نظر رکھیں گے، مگر پہلے دیکھتے ہیں یہ خاص رکھیں۔ جب آپ ذہنی غلام بنتے ہیں تو یہ یاد رکھیں اصل غلامی سے زیادہ بری ذہنی غلامی ہے۔ ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ جو ابھی افغانستان میں غلامی کی زنجیریں تو توڑ دی انہوں نے، لیکن جو ذہنی غلامی کی زنجیریں وہ نہیں ٹوٹتی۔ یہ الفاظ تھے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے جب 15 اگست کو طالبان نے افغانستان پر قبضہ کیا تھا۔ غلامی کی زنجیریں ٹوٹی کہ نہیں۔ افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد پاکستان بالخصوص صوبہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ آج ہی کوئٹہ کے علاقے سریاب روڈ پر موٹر سائیکل میں بم دھماکے میں فرنٹیئر کور کے 2 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ کل خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں افغان سرحد کی طرف سے فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں 5 فوجی شہید ہوئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کل عدم تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی گئی ہے۔ شدت پسندوں کی جانب سے FCC کی جس چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا وہ افغان صوبے کوس کی سرحد پر واقع ہے، جہاں پر کل عدم TTP کافی متحرک بھی ہے۔ ISPR نے اپنے بیان میں کہا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے، جس کی پاکستان حکومت شدید مذمت کرتی ہے اور امید کرتی ہے کہ عبوری افغان حکومت مستقبل میں پاکستان کے خلاف ایسی کارروائیوں کی اجازت نہیں دے گی۔ اس سے پہلے پشاور میں سکھ حکیم ستنام سنگھ اور پادری صابر مسیح کا قتل، ڈیرہ اسماعیل خان میں 3 شیعہ افراد کا قتل اور صوبے میں پولیس اہلکاروں پر حملے، صوبے میں بڑھتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ سکھ حکیم ستنام سنگھ کے قتل کی ذمہ داری داعش نے قبول کی اور پادری صابر مسیح کے قتل کے حوالے سے پولیس نے داعش کے ملوث ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ رواں سال کے پہلے 36 دنوں میں صوبے میں دہشت گردی کے 22 واقعات ہو چکے ہیں، جس میں 11 شہری اور 15 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ستمبر کے شروع میں صدر ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی طرف سے TTP کے لیے معافی کی بات کی گئی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ بھی جو ہتھیار ڈال کر واپس پاکستانی حکومت نے کہا کہ پاکستان کے آئین کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اس کو ایکسپٹ کرتے ہوئے، تو وہ ان کو ہی پاکستان بھی سوچے گا کہ ایمنسٹی دے یا نہ دے، مگر ایک سٹیپ ہے نا عام معافی۔ ہاں پاکستان سوچے گا اگر جو ہتھیار ڈال کر جیسے لوگوں کو عام معافی۔ نہیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں نہیں رہے make fences and not take the law into their hand and not get involved in terrorist activities, and they submit and they surrender to the writ of the government, the Constitution of Pakistan. We are even open to giving them a pardon, but as long as they do not come and start undertaking terrorist activities, that's our concern. اس کے بعد اکتوبر 2021 میں عمران خان نے اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ کل عدم TTP کے کچھ گروپس کے درمیان بات چیت جاری ہے۔ Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government, for some peace, for some reconciliation, and we are in talks with some of the groups. What we hope is that this TTP, are you in talks with the TTP? With some of them, yes. You see, there are different groups which form the TTP. Yes, so we are in talks with some of them. On surrendering or reaching on a reconciliation process. Is the Afghan Taliban helping you in this process? In the sense that the talks are taking place in Afghanistan. In that sense, yes. So there is some sort of negotiation or talks underway between Pakistan and the Tehreek-e-Taliban Pakistan or some groups of the TTP to lay down their arms. Yes, and then we forgive them and they become
normal citizens. اس انٹرویو کے تقریباً ایک ماہ بعد 8 نومبر کو ٹی ٹی پی کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا، جس کے مطابق انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے آمادگی کا اظہار کیا۔ فریقین کی طرف سے ایک ماہ یعنی 9 نومبر سے 9 دسمبر تک فائر بندی کی گئی اور کہا گیا کہ امارت اسلامیہ افغانستان موجودہ مذاکراتی عمل میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور حکومت پاکستان کے مابین ثالث کا کردار ادا کر رہی ہے۔ پھر یکدم 9 دسمبر کو کالعدم ٹی ٹی پی کی طرف سے جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا اور الزام عائد کیا گیا کہ پاکستان کی طرف سے وعدے پورے نہیں کیے گئے۔ وعدہ کیا گیا تھا کہ 102 قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، لہٰذا کالعدم ٹی ٹی پی نے موجودہ حالات میں جنگ بندی کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ لیکن حال ہی میں وزیر داخلہ شیخ رشید نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کو بتایا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ انہوں نے جو شرائط رکھی ہیں وہ ناقابل قبول ہیں۔ اب ٹی ٹی پی سے جنگ ہوگی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ 11 دسمبر 2021 کو جنگ بندی کے معاہدے کے خاتمے کے بعد ٹی ٹی پی کی طرف سے پہلا حملہ خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک میں پولیو ٹیم پر کیا گیا۔ سیز فائر کے بعد ہونے والے واقعات کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ ٹی ٹی پی ایک قیادت کے نیچے متحد ہے اور کام کر رہی ہے۔ کیا پاکستان کی سیاسی قیادت بھی دہشت گردی کے خلاف ایک ہی پیج پر ہے؟ بہت ہی اہم سوال ہے اور اس کے ساتھ ہم اپنے گیسٹ کا انٹروڈکشن کراتے ہیں۔ تحریک انصاف کے لال چند ملی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے لا اینڈ جسٹس کے ممبر ہیں اور ہیومن رائٹس کمیٹی کے بھی ممبر ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جمعیت علماء اسلام فے کے مولانا حمداللہ صاحب جوائن کرے ہیں جو پی ڈی ایم کے ترجمان بھی ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور حسن مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پنجاب اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں اور جو حال ہی میں ملاقات ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان، اس کے اندر وہ موجود تھے، اس کے بارے میں بھی ان سے پوچھیں گے۔ پروگرام کے بقیہ حصے میں زاہد خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے، عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی ترجمان ہیں۔ سب سے پہلے لال چند ملی صاحب، چونکہ آپ لا اینڈ جسٹس کمیٹی کے ایک اہم ممبر ہیں، ہیومن رائٹس کمیٹی کے اہم ممبر ہیں، آپ اقلیتوں کے حقوق کے اوپر کام بھی کرتے رہے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے اقلیتیں جو ہیں جب بھی یہاں پہ طالبان کا راج ہوا ہے افغانستان میں تو ان کو وکٹمائز کیا گیا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون مذاکرات کر رہا ہے تحریک طالبان پاکستان سے، کس نوعیت کے یہ مذاکرات تھے اور فیل کیوں ہوئے؟ جی بہت بہت شکریہ مرزا۔ بات یہ ہے کہ ماضی میں بھی پاکستان دہشت گردی کا شکار رہا ہے اور پاکستان نے 70,000 اپنی جانیں قربان کی ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے۔ مجھے یاد ہے جب انتہائی زیادہ حملے ہوئے جا رہے تھے پاکستان میں دہشت گردوں کی طرف سے، تو اس وقت بھی جو ہے پاکستان میں اور خاص طور پہ فاٹا میں اور کے پی کے میں، جو اس وقت فاٹا جو اب ڈیفنکٹ فاٹا ہے، وہاں پہ جو مائنورٹیز رہی تھی وہ سیف تھی اور ان پہ حملے عموماً نہیں ہوتے تھے۔ باقی ایشوز کے علاوہ کم سے کم ان کو جان کی اور مال کی حفاظت تھی اور ان پہ حملے نہیں ہوئے، اور وہاں پہ وہ ہندو اپنا سکھ کمیونٹی، کرسچن کمیونٹی اور کچھ ہندو فیملیز بڑے سکون سے رہ رہے تھے۔ ریسنٹلی ہم سمجھتے ہیں، یہ حکومت سمجھتی ہے کہ ایک افغانستان اگر اسٹیبل افغانستان نہیں ہوتا تو نہ صرف یہ کے پی کے لیے یا پاکستان کے لیے، لیکن یہ پوری دنیا کے لیے یہ خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف کی اور پاکستانی حکومت کی اور اسٹیٹ آف پاکستان کی مکمل کوشش رہی ہے کہ ہر صورت میں جو ہے افغانستان میں اسٹیبلٹی آئے۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ جو افغانستان کے حالات ہیں، افغانستان میں بھوک اور افلاس کے دورے ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی طالبان گورنمنٹ کو ریکگنائز نہیں کر رہی ہے، اور اس کے وہاں پہ وہ سیلریز دینے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے پاس بہت ساری مشکلات ہیں، اور وہاں پہ لال چند صاحب وہ تو افغانستان میں ہو رہا ہے، مگر جو پاکستان میں جس طرح ہم نے اپنے رپورٹ میں بھی دکھایا کہ تحریک طالبان پاکستان تو ایک پاکستانی فینومینا ہے، تو جب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جنگ بندی ختم کر رہے ہیں، بالکل میں اسی طرف آ رہا تھا، تو میں کہہ رہا تھا کہ وہاں پہ افغانستان میں ٹوٹل کنٹرول طالبان کا ایز سچ کیونکہ کوئی فارمل گورنمنٹ نہیں ہے تو نہیں ہے۔ جو ماضی میں آپریشنز ہوئے تو اس وقت بھی پاکستان تحریک طالبان کے کئی جو ہے جو جنگجو تھے وہ شفٹ ہوئے افغانستان، اور اب ان کی افغانستان میں کسی حکومت کی رٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے ریسنٹلی دیکھا جو حملے ہوئے پاکستان میں
ہیں سیکورٹی فورسز پہ، اس کے تانے بانے جو ہے افغانستان اور انڈیا سے مل رہے ہیں، جو ہماری سیکورٹی ایجنسیز کی رپورٹس آئی تھی۔ اس حکومت نے چاہا کہ اس سچویشن کو اوائڈ کیا جائے، بلڈ شیڈ کو اوائڈ کیا جائے، لیکن یہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ مٹیریلائز نہیں ہوا ہے۔ یہ حکومت جو پریویل کرنے کی کوشش کر رہی ہے افغانستان گورنمنٹ پہ کہ ان کی سرزمین جو ہے پاکستانی فورسز یا پاکستانی عوام پہ حملوں کے لیے استعمال نہ ہو۔ اور پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے جب اسٹیٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا تو ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا تھا، اور اگر یہ کنٹینیوس رہتا ہے اور افغانستان میں ہندوستان اپنا اسی طرح سے رول پلے کرتا رہتا ہے جیسے اس نے پہلے کیا ہے، تو یقینی طور پہ آپ دیکھیں گی کہ اس کو آنی ہاتھوں سے نمٹ دیا جائے گا۔ ٹھیک حمداللہ صاحب، کیونکہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ کافی قریب رہے ہیں افغان طالبان کی لیڈرشپ سے، ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی جب انہوں نے اپنی عبوری حکومت افغانستان میں بنائی، تو جو لال چند ملی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح صورتحال رہی تو یہ خدشہ ہے کہ پھر سے ایک آپریشن شروع ہوگا۔ آپ نے حال ہی میں جو ہے بلدیاتی انتخابات کے اندر اچھی پرفارمنس رہی JUIF کی، آپریشن شروع ہو، اس لیے چونکہ دہشت گردی کے معاملات تھم نہیں رہے اور تحریک طالبان پاکستان کا خاتمہ ہو پاکستان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ منیزہ، پہلے تو آپ کے لیے صحت کی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ اور شفا کاملہ دے۔ دوسری بات یہ ہے، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، آپ نے سوال کا آغاز کیا اس بات سے کہ مولانا صاحب کے طالبان کے ساتھ تعلقات رہے ہیں اور گہرے تعلقات ہیں۔ طالبان کے ساتھ جی افغان طالبان کے ساتھ مولانا صاحب کے تعلقات ماضی میں رہے ہیں۔ 9/11 کے بعد طالبان کا پھر مولانا صاحب کے ساتھ وہ تعلقات وہ رابطے نہیں تھے، کیونکہ ان بیچاروں کو تو دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا۔ پوری دنیا میں وہ انسانی حقوق کے جو سہولت حاصل ہے انسانیت کی بنیاد پر، وہ بھی ان کو حاصل نہیں تھی۔ وہ پوری ایک سٹوری، ایک کہانی ہے جو 21 سال وہ جنگ چلی افغانستان میں۔ پھر جب طالبان سے خود ریاست پاکستان نے، حکومت پاکستان نے فیسیلیٹیٹر اور سہولتکار کا کردار ادا کرتے ہوئے انہی طالبان سے اور امریکہ نے انہی طالبان سے مذاکرات کی جو دہشت گرد بھی تھے اور بینڈ آرگنائزیشن بھی تھا، اور دوحہ میں 2 سال یا 1 سال مسلسل مذاکرات جاری رہے۔ تو میرے خیال میں زیادہ بہترین اور مؤثر مثبت تعلقات ریاست پاکستان کے افغان طالبان کے ساتھ جو تھی، وہ تعلقات میرے خیال میں کسی اور کی نہیں تھی۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ اگر فرض کرے خیبر پختونخوا میں اگر جمعیت علماء اسلام پر خیبر کے عوام نے اعتماد کیا ہے، یہ تو ویل اینڈ گڈ، لیکن یہ اعتماد تو 25/18 کو بھی خیبر کے عوام جمعیت علماء اسلام پر اعتماد کر چکی ہے۔ لیکن جب طاقت کے ذریعے، دانزی کے ذریعے ایک ایسی پارٹی کو مسلط کیا گیا جو آج ووٹ کے ذریعے اس پارٹی کو انہی عوام نے مسترد کیا، اس سے ثابت ہوا کہ 25/18 کا الیکشن داندی زدہ اور جیلی الیکشن تھے۔ عبداللہ صاحب یہ بات تو اور ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ تحریکیں، دیکھیے یہ بات کرنا اور آپ کی پارٹی سے یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ اگر دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں اور تحریک طالبان باقاعدہ طور پہ ذمہ داری بھی قبول کرتی ہے، تو کیا ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے یا نہیں؟ اس کے پر کیا کنسنسس ہے، سیاسی کنسنسس کیا ہے؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ اسی سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا 1 مہینہ پہلے قومی سلامتی پالیسی بنائی گئی۔ کیا اس قومی سلامتی پالیسی کے بنیادی اہم نکات کیا تھے؟ آپ کو یاد ہے جب آرمی پبلک سکول پر اٹیک ہوا، 140 بچوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اس کے نتیجے میں ایک نیشنل ایکشن پلان وجود میں آیا، پھر اس کو ڈسکشن کے لیے پارلیمنٹ کے حوالے کیا گیا، پارلیمنٹ نے منظوری دی۔ آج اگر صورتحال افغانستان میں طالبان کی صورت میں تبدیل ہوئی، وہاں تو اب انڈیا کے قونصلیٹ نہیں ہے۔ پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ را کا مداخلت ہے یا NDS کی مداخلت ہے، آج تو وہاں نہ را ہے نہ NDS ہے۔ ایک بنیادی سوال تو یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہاں جو کنٹرول ہے وہ ایک دوست
حکومت ہے جو کابل کے ساتھ ان کے دیرونہ اور دوستانہ تعلقات ہے، اور جب ابھی ادھر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور بیچ میں قومی سلامتی پالیسی بن رہی ہے جس میں موجودہ حکومت اور عسکری قیادت دونوں بیٹھے ہیں، لیکن منیزہ افسوس کی بات ہے کہ اس قومی سلامتی پالیسی کی ایک ہی لفظ سے نہ عوام آگاہ ہے، ایک ہی نقطے سے، ایک ہی ان کی پتہ نہیں کیا کیا نکات ہے، کن نکات پر نہیں وہ بات ٹھیک ہے، مگر میں آپ سے بالخصوص JUISA کا موقف جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا ایک آپریشن ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، اگر ہونا چاہیے تو اس کے لیے کیا سٹیپس اٹھانے چاہیے یا نہیں اٹھانے چاہیے، یہ بالخصوص آپ سے میں واضح سوال منیزہ ٹھیک ہے، میں واضح سوال میں جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ مسئلہ صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام کے ہاں اور نہ سے حل نہیں ہو سکتا میرے بہن، یہ ایک جب قومی سلامتی کا سوال ہے، قومی سلامتی کی بات کی جاتی ہے تو پھر پوری قوم بیٹھ کے وہ فیصلہ کرے گی مختلف پارلیمنٹ میں۔ تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ قومی سلامتی پالیسی کو پارلیمنٹ میں لے کے آئے، ڈسکس کرے کیا باتیں ہیں، ہم اپنا نقطۂ نظر دیں گے پارلیمنٹ میں۔ درست حسن مرتضیٰ صاحب، میرا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی یہی موقف رہا ہے کہ اس کو آپ نے پارلیمنٹ کے اندر لے کے آنا ہے، مگر انفارچونیٹلی کسی کو کچھ پتا نہیں کہ یہ جو تحریک طالبان پاکستان کے لیے جو کمیٹیز بنی تھی ان سے مذاکرات کے لیے، اس کے اندر کون شامل تھا، کہ جو مذاکرات ہوئے تھے وہ کیا تھے، نہ نیشنل لیول پہ کسی کو معلوم ہے اور نہ ہی لوکل لیول پہ پروونس کے لیول پہ کسی کو معلوم ہے۔ بڑا شکریہ کہ لال چند ملی صاحب اس ایشو پہ آ گئے، مگر زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جب پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں تو ہم کیا اس کا جواب دیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں، جس طرح کہ عامر رانا صاحب نے بھی لکھا اپنے حالیہ کالم میں، انہوں نے یہ سب کچھ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو دے دیا ہے اور اپنے ہاتھ جو ہے اسے اوپر کر لیے کہ جی ہمارا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ خود ریزالو کریں۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی، اور ہم ہر معاملے کو کہتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں لے کے آئیں، پارلیمنٹ اس پہ بات کرے، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے، اور نیشنل ایکشن پلان ہو۔ یہ بڑے ہی اہم ایشوز ہیں ہمارے اس خطے کے امن کے حوالے سے، اور اس پہ جیسے حمداللہ صاحب نے ابھی کہا کہ جب وہ آرمی پبلک اسکول کے اندر واقعہ ہوا، بڑا ہی بھیانک واقعہ تھا، بڑا دردناک واقعہ تھا، تو اس پر پوری قوم جو تھی وہ پیج پر تھی اور ایک نیشنل ایکشن پلان بنا، اس پہ بھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اور پھر اس حکومت کا تو یہ ہمیشہ المیہ رہا ہے کہ کسی بھی نیشنل ایشو کو آج تک یہ انہوں نے ایڈریس نہیں کیا کہ اس پہ اسمبلی میں بات کر لیں، اس پہ بیٹھ کے بات کر لیں۔ آپ بڑے بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں، آپ دیکھیں گے حکومت کا اس پہ رویہ یہ رہا ہے کہ چور ہیں جی، ڈاکو ہیں جی، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کریں گے۔ نیب کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، نہیں کریں گے جی ہم ان سے بات۔ کوئی معاملہ، کوئی ایشو ایسا نہیں ہے جس کو یہ بات کے ذریعے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ مگر آپ کی بھی رائے یہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی رائے یہ ہے کہ اگر آپ نے واقعی میں پھر سے کوئی آپریشن کرنے ہیں تو پھر پالیسی لے کے آئے نیشنل اسمبلی میں، اس پہ بحث ہو، اور اس کے بعد پھر جو آپ نے حکمت عملی طے کرنی ہے وہ کرے۔ درست سمجھی ہوں یقیناً جی۔ اگر میری ایک سیکنڈ ایک لائن میں عرض کروں گا، آپ دیکھ لیں اس سے پہلے جب بلوچستان کے اندر حالات خراب تھے اور ہماری حکومت تھی 2008 سے 13 میں، تو اس میں ہم نے آغاز حقوق بلوچستان کیے، ہم نے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات بھی کی، ان لوگوں کو ان کے وہ مسائل حل کیے، وہاں آج پاکستان کا جھنڈا بھی لہرا رہا ہے۔ اب یا ان حکومت کے پاس نہ بات کرنے کی صلاحیت ہے، نہ کوئی ان کا ویژن ہے، نہ ہی یہ ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ بڑے سخت سوال آپ نے جو ہے چھوڑ دیے ہیں لال چند ملی صاحب کے لیے، آپ نے بھی، حمداللہ صاحب نے بھی، ان سے پوچھیں گے، ان کو پورا وقت دیں گے کہ کیوں پاکستان تحریک انصاف جو ہے نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو بڑی جامع انہوں نے بنائی ہے، کیوں نہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر لے کے آ رہے، کیا وجہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر لانے کی کوشش نہیں کر رہے، اور کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی خفیہ ہے، یہ جو بھی مذاکرات ہو رہے
क्यों नहीं पाकिस्तान की जो सियासतदान है उसके बारे में कुछ इल्म रखते, ये पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। लालचंद वली साहब, ब्रेक से पहले हसन मुर्तजा साहब ने भी कहा, फिर हमदुल्ला साहब ने भी ये बात कही कि देखिए जो भी आपने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है, जामिया पॉलिसी, आप इसको क्यों नहीं लेके आ रहे पार्लियामेंट के अंदर? जी देखें, ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है ये 2014 से हमारी हुकूमत से पहले से अंडर डिस्कशन रही है। इसमें कोई 600 स्टेक होल्डर से इस पे कंसल्टेशन हुई है और आपको याद होगा कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो है नेशनल सिक्योरिटी पे, वो उनका अपोजिशन ने बायकॉट किया था। ये बात तो करते हैं कि भी पार्लियामेंट में, लेकिन जब पार्लियामेंट में कोई हम चीज लाते हैं, ये पार्लियामेंट्री कमेटी तो पार्लियामेंट का हिस्सा है ना, तो इन्होंने उस कमेटी का बायकॉट किया था और कहा था कि हम ये डिस्कस नहीं करेंगे। ये रिकॉर्ड की बात, ये ढकी छुपी बात नहीं है। इसकी कैबिनेट ने भी मंजूरी थी और इसकी कंसर्न जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं उसमें भी इसको थ्रेडबेयर डिस्कस कर लिया गया है। ये हुकूमत बिल्कुल इससे अवश्य नहीं है। ये बात पहले आपने की है, ये आपकी पार्टी ने मोईद यूसुफ साहब ने भी बात की, मगर उन्होंने कहा कि जी कमेटी में मत लाएं, आप इसको फ्लोर के ऊपर लाएं। नहीं, ओपन करें। देखें, ये नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं। एक चीज तो इस तरह से होती है जिसको आप आम पब्लिक में डिस्कस कर सकती हैं, एक चीज ऐसी होती है जो सिर्फ पार्लियामेंट्रियंस डिस्कस कर सकते हैं। तो वो भी जो वक्त आएगा कि ये हुकूमत ने कहा है कि वो ओपन है, ये हुकूमत ओपन है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पे। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इसकी तब्दीली नहीं आ सकती। इसमें अपोजिशन का इनपुट आ सकता है, लेकिन अपोजिशन को अपना रोल प्ले करना होगा। यही नहीं होगा कि जब तक हमारी बात ना मानोगे तो हम जो है किसी भी हवाले से आपसे तावन नहीं करेंगे। देखें, मैं एक मिनट में बात करना चाहूंगा जो हाफिज हमजा साहब ने कही है। देखें, हम पार्लियामेंट्रियन हो या ना हो, हम आम शहरी के तौर पे, एक पाकिस्तानी के तौर पे भी हमें अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहिए। अगर पाकिस्तानियों का खून बहे, अगर पाकिस्तानी फोर्सेस का खून बहे और ये कहे कि नहीं ये तो फिर बाद हम डिस्कस करेंगे कि करना क्या है, तो इनका एक अपना मौकफ बिल्कुल क्लियर आना चाहिए, क्योंकि इनका उन पे बहुत बड़ा ज्यादा असर भी है, इनकी बहुत कुर्बत भी रही है, तो उससे मामला बेहतर हो सकते हैं। इनको मेरी गुजारिश होगी कि इस हवाले से अपना क्लियर स्टैंड रखें। हाँ, नहीं, ये बात सही है, मगर देखिए एक बात और भी जरा हमें समझाइए कि वो बात आपकी ठीक है, कमेटी के ये इनसे पूछेंगे, मगर क्या वजह है कि आपकी पार्टी के अंदर भी सिवाय शेख रशीद साहब के बाकी सबसे अगर पूछा जाए कि जी मुज़ाकरात किसके साथ हो रहे हैं, कौन कर रहा है, कमेटी में कौन था, तालिबान तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ, और क्यों जंगबंदी का जो ऐलान है उन्होंने खत्म कर दिया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो खुफिया क्यों रखा गया है ये जो सारे मुज़ाकरात? नहीं है खुफिया ना, आप बात समझने की कोशिश करें। हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती। मौजूदा हुकूमत या स्टेट ऑफ पाकिस्तान किसी के सामने घुटने नहीं टेक सकती। उनको ये अमन की तरफ लाया जा सकता है। अगर किसी की ये ख्वाहिश हो कि वो अमन तभी आएगा जब उनकी डिमांड्स मान ली जाएगी, तो ये उनकी गलत फहमी है। पाकिस्तान एक स्टेबल स्टेट है जो एक आइन और एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत। मेरा सवाल ये था, प्रोसेस ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है लालचंद साहब? जाहिर है अगर आपने इसको डेमोक्रेटाइज करना है तो आपको प्रोसेस को तो ट्रांसपेरेंट करना होगा ना। लोगों ने तो पीटीआई को वोट दिया है, उन्होंने किसी और को वोट तो नहीं दिया, मगर जो लोग इसको लीड कर रहे हैं वो तो वोटों के जरिए नहीं आए। देखें, हर हुकूमत की अपनी पॉलिसीज होती हैं। आपने देखा कि जो अफगानिस्तान और ये तालिबान और ये जो पूरा एक प्रोसेस है, ये डिकेड्स ओल्ड है। ये कोई 3 सालों में ना बने हैं ना बनाए गए हैं। इस पीपुल्स पार्टी से बेहतर इसका जवाब दे सकती है। जब तालिबान को पीपुल्स पार्टी ने ओन किया था कि हमारी तरफ से हमने इनको बनाया है और अफगानिस्तान में हमने काबुल पे कब्जा कर लिया है, तो ये एक प्रोसेसेस होते हैं, डिफरेंट लेवल से बातचीत होती है और अगर वो मुनासिब समझा जाता है। आप देखें कि कई पाकिस्तान की हुकूमत तो इस तरह से सीरियस है कि चाइना का दौरा हुआ तो उसमें भी अफगानिस्तान और कश्मीर सेंट्रल पॉइंट्स रहे कि इस खित्ते की जो है स्टेबिलिटी के लिए हर मुल्क अपना किरदार अदा करे। राइट। अच्छा हमदुल्ला साहब, एक तो ये आपसे सवाल कि देखिए जिस तरह लालचंद वली साहब कह रहे हैं कि कमिटीज के अंदर जब आते हैं तो तब ऑपोजिशन बॉयकॉट कर देती है पार्लियामेंट्री कमिटीज, क्या तो इसके अंदर इनका क्या कसूर है? और दूसरा ये है कि क्या
بےنظیر بھٹو صاحبہ سے کے ٹائم سے یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اگر سیکیورٹی کی بات ہوگی تو پھر الیکٹڈ سیاستدان جو ہیں وہ اس کو نہیں دیکھیں گے. اگر وہ نہیں دیکھیں گے تو ملک میں جو سب سے بڑا ایشو ہے سیکیورٹی کا, اب وہ تو ووٹ ڈالنے والا سوچے گا کہ اس کے اوپر تو میرا کوئی اختیار ہی نہیں ہے. دیکھیے منیزہ, آپ نے بےنظیر بھٹو کا حوالہ دیا, اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے. ابھی بھی ریسنٹلی 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. کیا سیکورٹی کے حوالے سے, قومی سلامتی کے حوالے سے فیصلے نہیں ہوئے؟ وزیرستان کے حوالے سے, سوات کے حوالے سے, ملیٹنسی کے حوالے سے, بلوچستان کے حوالے سے, تو پھر ہم کس کا انتظار کریں گے؟ کیونکہ حالات تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ فیصلے بھی تبدیل ہوتے ہیں. فیصلے دیکھیے, جب آپ کو نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ نے کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا جب مولانا صفی محمد سے مذاکرات ہوئے, خیبر پختونخوا میں ANP کی حکومت تھی, ادھر وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. کیا مادہ ہوا, کیا نکات تھے, مادہ درست ہے یا غلط, لیکن پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا. اس میں باقاعدہ پارلیمنٹ میں اس پر ڈسکشن ہوئی. اب میں ٹی وی پر بیٹھ کے منازع کے ساتھ لال چند کے سوال کے جواب میں قومی سلامتی پالیسی کے حوالے سے میں کیا سٹیٹمنٹ جاری کر دوں کہ آپ پوری حکومت اور ریاست مل کے قومی سلامتی پالیسی کو تم نے چھپایا ہے؟ بابا, یہ ملک صرف آپ کا ہے, چند لوگوں کا ہے یہ ملک. یہ تو 22 کروڑ عوام کا ملک ہے, اور 22 کروڑ عوام کا سوال ہے. کمیٹی کو آپ نے بائیکاٹ کیا, پارلیمنٹری کمیٹی کو تو آپ نے بائیکاٹ کا سوال ہے. دیکھیے, یہ میری بات سنیے, میں یہ باتیں 100 بہانے ان کے لیے ہوتے ہیں, 100 بہانے ان کے لیے ہوتے ہیں. کمیٹی سے بائیکاٹ کیا, ایک طرف آپ اپوزیشن لیڈر کو گالیاں دیتے ہیں, ان کو چور, ڈاکو اور لٹھیرا کہتے ہیں, پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے ان سے ہاتھ نہیں ملانا ہے, میں کیسے ان کو بٹھا دوں. کشمیر کا مسئلہ آتا ہے تو ان کا وزیر اعظم وہاں حاضری نہیں دیتے. ماحول بنانا ضروری ہے, میں سمجھ گئی آپ کی بات. بلوچستان کا وہ نہیں. اس لیے میں مختصر سے بات کر لوں. بات یہ ہے کہ بات ہے قومی سلامتی پالیسی کی. جو بھی اہم ایشو ہے آپ پارلیمنٹ سے کیوں کتراتے ہیں, آپ پارلیمنٹ میں کیوں پیش نہیں کرتے؟ جب TLP سے مذاکرات ہوتی ہے, وزیر داخلہ خود کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے, فواد چودھری کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے, لفافے میں بند ہے سب کچھ, کسی کو بھی علم نہیں ہے, وزیر اعظم کو بھی علم نہیں ہے. یہ بات تو ہے کہ کسی کو علم نہیں ہے. کون چلا رہا ہے, یہ فیصلے کون کر رہا ہے؟ اچھا, یہ اہم سوال ہے کہ یہ فیصلے کر کون رہا ہے. یہ جو سوال ہے اس کا جواب ہمیں ویسے ملے گا نہیں. ناظرین ادھر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. حسن صاحب, کچھ سوال آپ سے کرنا چاہیں گے چونکہ دونوں ہمارے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اس میٹنگ کے اندر تھے جہاں پہ عرصے دراز کے بعد ایک اہم میٹنگ ہوئی جس کے اندر شہباز شریف صاحب بھی تھے, پھر ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ تھیں, بلاول بھٹو تھے, زرداری صاحب تھے. مجھے یہ بتائیے کہ فیصلہ کیا ہوا, چونکہ کیاسا رائیاں تو ہو رہی ہیں, مگر کیا آپ اسپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لے کے آئیں گے یا پنجاب اسمبلی کے اندر نو کانفیڈنس موشن ہوگا؟ کس حد تک بات بڑھی؟ بہت شکریہ منیز. دیکھیں, یہ پہلی ملاقات تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ اس پہ بڑے مثبت پیش رفت ہوئی. اس میں ساروں نے اس ایک چیز پہ تو یقیناً اتفاق ہے پوری اپوزیشن کا کہ عمران خان کو جانا چاہیے, اور اس کے طریقہ کار کو طے کرنے کے لیے نون لیگ نے اپنی CEC کے پاس بھی جانا تھا, اپنے اتحادیوں کے پاس بھی, PDM میں بھی جانا تھا, ان کو بھی اعتماد میں لینا ہے. تو یہ اتنا جلدی اس میں یہ سوچ لینا کہ کوئی فیصلہ ہو گیا ہوگا یا فیصلہ نہیں ہوا, اس میں کوئی حتمی ایسا کوئی فیصلہ نہیں. لیکن اس بات پہ سارے متفق ہیں کہ اس حکومت کو جانا چاہیے. ان کے ہوتے ہوئے نہ اس ملک میں امن ہو سکتا ہے, نہ اس ملک کے اندر روزگار ہے, نہ اس ملک کے اندر صحت. یہ بتائیے, پاکستان پیپلز پارٹی فروری کے اندر ایک جو ہے موومنٹ چلا رہی ہے, پھر PDM جو ہے انہوں نے مارچ کی کال دی ہوئی ہے, تو کیا اس پہ بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ ہم اکٹھے مل کے مظاہرے ہی کریں گے؟ دیکھیں, اس میں فیصلہ جو تھا جب پوری اپوزیشن نہیں تھی, یہ اگر برف پگھلنا شروع ہوئی ہے تو تھوڑا سا ٹائم دیں, ہفتہ 10 دن, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بڑے اہم فیصلے آئیں گے. آپ کے
سامنے یہ اپوزیشن متحد بھی ہوگی، جس پہ روز تنقید ہوتی تھی کہ اپوزیشن منتشر ہے. آج کم از کم وہ ایک ٹیبل پہ آ رہے ہیں، آج وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں. آج آپ نے دیکھا نہیں کہ حکومتی صفوں میں کس طرح کی کھلبلی مچی ہوئی ہے. آج مگر جو آپ کا میری بات سن لینا، اچھا بتائیں، سن لینا، اگر وہ اتنی معمولی ملاقات ہوتی تو چائنا میں بیٹھے ہوئے وہ کھیل چھوڑ کر اور سارا کچھ چھوڑ کر ان کی توجہ ادھر تھی اور اس پہ وہ تنقید ہو رہی تھی اور اس پہ وہ باتیں ہو رہی تھی. اسد صاحب، آپ لوگوں کا الگ ہوگا فروری میں جو مظاہرے ہوں گے اور لانگ مارچ ہوگا، اور پی ڈی ایم کا الگ ہوگا. یہ ابھی تک تو دیٹ از دا اسٹیٹس کو، اٹ ریمینز. دیکھیں یہ دو آپ کیسے آپ سمجھ رہی ہیں کہ وہ ایک دن میں ہم بالکل اس طرح متحد ہو جاتے کہ کوئی چیز بھی علیحدہ نہ ہوتی. انہوں نے علیحدہ اپنا لانگ مارچ اناؤنس کیا ہوا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے علیحدہ اناؤنس کیا ہوا ہے. ایک ملاقات ہوئی ہے اور اس میں بھی پورے سٹیک ہولڈرز موجود نہیں تھے، اس میں پی ڈی ایم کے سربراہ نہیں تھے، اس میں باقی جو دیگر پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ نہیں تھی، اے این پی نہیں تھی. یہ سارے لوگ جو ہے انہوں نے ایک ملاقات میں کس طرح اپنے سارے نظریات بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیتے، مینیفیسٹو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیتے، اپنی جماعتوں کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیتے. ایک پیش رفت ہوئی ہے، اس کو تھوڑا سا موقع دیں. ہو سکتا ہے لانگ مارچ اکٹھا بھی ہو سکتا ہے ہم علیحدہ علیحدہ بھی کریں، ہم ایک دوسرے کے لانگ مارچ کو ویلکم بھی کریں، ہم ایک دوسرے کے لانگ مارچ بھی شریک بھی ہوں. یہ چیزیں تو ٹائم بھی کھلیں گی، یہ اتنا جلدی اور اتنا شارٹ ٹائم میں تو نہیں ممکن تھا. لیکن آپ جو خبر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت کے جانے کا ٹائم ہو گیا اور اس کے لیے سارے متحد ہو رہے ہیں. اپنے اختلافات ایک سائڈ پہ رکھ کر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو گھر جانا چاہیے. حمداللہ صاحب آپ سے پوچھوں گی، دیکھیے پی ڈی ایم کے اندر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو شو کاز نوٹس دیا گیا، شاہد خاقان عباسی صاحب نے دیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ راہیں جدا ہو گئی. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک تو واپسی ممکن ہے، اور دوسرا کہ اس اہم ملاقات کے اندر جے یو آئی سے کیوں نہیں شامل کی گئی؟ دیکھیے منظر، جہاں تک آپ نے شوکات نوٹس کی بات کی، شاہد خاقان عباسی کو منسوخ کیا، یہ صرف شاہد خاقان عباسی کا بحثیت شاہد خاقان عباسی فرد واحد ان کا مسئلہ نہیں تھا. فیصلے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوئے تھے، انحراف ہوا، وہ ایک ماضی کا ایک داستان ہے. تو پوری پی ڈی ایم بیٹھ کے ایک وضاحت طلب کی، لہذا ایک تو اس کو صرف شاہد خاقان عباسی کی طرف منسوب کرنا مناسب نہیں ہے. یہ پوری پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا کہ ہمیں کم سے کم اپنی الائی سے، اپنے اتحادیوں سے جو تحریک میں ہم اکٹھے ہیں کہ یہ کیا ہوا اور کیوں ہوا. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ بنتی ہے نہیں بنتی ہے، یہ فیصلہ پیپلز پارٹی نے کرنا ہے. جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں آج کے میٹنگ میں نہیں تھے، یہی سوال آپ نے کیا. دیکھیے جناب شہباز شریف صاحب نے، وہ اپوزیشن لیڈر ہے. قومی اسمبلی میں جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں، خواہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہو یا نہ ہو، وہ ایک پیج پر ہے موجودہ رجیم، موجودہ حکومت کے خلاف، ان کی لا قانونیت کے خلاف، ان کی ایک غیر آئینی ڈانچے کے خلاف، شکل اور ہیئت کے خلاف. جب وہ اندر میں سب ایک پارٹی کے ساتھ ایک پیج اور باہر، میں پارلیمنٹ کے اندر کی بات کرتا ہوں. 17 نومبر کو جتنی بھی اے وی ایم انتخابی اصلاحات، کیا سارے جماعتیں ایک پیج پر نہیں تھی؟ ابھی جو آپ کو یاد ہوگا آئی ایم ایف کے حوالے سے، اسٹیٹ بینک کے حوالے سے جو کچھ آیا، سارے اپوزیشن ایک پیج پر نہیں تھی. تو ایسے کامن ایشوز ہیں جس پر پیپلز پارٹی ہو یا پی ڈی ایم کی، اپنی پارٹی سے بھی لوگ مسنگ تھے. میری بات سنیے، وہ اگر وہ سوال آپ کریں گے وہ الگ سوال ہے، اس کا جواب میں دوں گا. تو اگر میاں شہباز شریف صاحب آصف علی زرداری صاحب کو، بلاول صاحب کو زہرانے پہ بلاتے ہیں، وہاں عدم اعتماد کی تحریک کی نقطے پہ ڈسکشن ہوتی ہے، وہاں پر لانگ مارچ پہ ڈسکشن ہوتی ہے، پی ڈی ایم کا 23 مارچ کو ہے، پیپلز پارٹی کا 27 فروری کو ہے، مختلف اور ایسی تجاویز آئی ہوں گی کہ حکومت کو کیسے ہم ٹف ٹائم دے سکتے ہیں پارلیمنٹ سے باہر اور پارلیمنٹ کے اندر. لیکن فیصلہ نہ پی ایم ایل این خود کر سکتی ہے اور نہ میں کر سکتا ہوں.
یہ فیصلے PDM کی پلیٹفارم پر آئے گی، پھر فیصلے ہوگی، لہٰذا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ میاں صاحب نے آصف زرداری کو زورانے پہ بلایا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بے شک مولانا صاحب اس میں نہ ہو، لیکن مولانا صاحب سے ٹیلی فونک رابطے ہوئے، میاں نواز شریف صاحب کا بھی، میاں شہباز شریف صاحب کا بھی، یہ ساری معلومات مولانا صاحب کو بھی ہے۔ مگر ابھی نو کانفیڈنس موشن کے پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا PDM کے اندر بھی؟ دیکھیں PDM تو ابھی گزشتہ اجلاس ہوا، PDM میں اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ جب تک ہمیں یہ احساس ہو کہ کیا یہ حکومت اب بھی بے ساکیوں اور ان سہاروں کے بنیاد پر کڑی ہے، وہ فون کالز پر کڑی ہے، کیا ہمیں تو ان سہاروں کی ضرورت نہیں ہوگی، تحریک عدم اعتماد لانے میں اور کامیاب کرانے میں فون کال کی ضرورت تو نہیں ہوگی؟ اگر فون کال کی ضرورت ہے پھر اس تحریک عدم اعتماد کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک، لال چند ملی صاحب دیکھیں جو حالات پیدا ہونے والے ہیں، اس کے بعد شیخ رشید صاحب نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ آئیں گے اسلام آباد میں تو ہم آپ کو ڈرون کوریج نہیں دیں گے۔ اب احتجاج کرنا تو ان کا حق ہے، آپ لا اینڈ جسٹس کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، ہیومن رائٹس کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ پروٹیسٹ کریں تو کرنے دیں، یہ ایک جمہوری حق ہے، کرنے دیں، اس میں کیا ایشو ہے؟ ہاں مرضی، تھینک یو۔ میں دو تین چیزیں بات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو حافظ عبداللہ صاحب نے کہا کہ شہباز شریف جب بات کرتے ہیں تو چور چور کے نعرے لگتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا ان سے، اگر میرے اور آپ کے اگر اکاؤنٹ میں آپ کے نوکروں کے اکاؤنٹ میں مقصود ملک کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے نکلیں اور ان سے سوال پوچھے اور وہ اس کا جواب دینے کے بجائے کورٹ سے ڈیٹ پہ ڈیٹ لیتے رہے اور کوئی جواب نہ دے تو اس پہ اگر اس طرح کے جملے نہ کسے جائیں گے تو کس پہ کسے جائیں گے؟ لیڈرشپ کی ہمیشہ ہائی مورل ویلیو ہونا چاہیے۔ شہباز شریف صاحب کو خود آ کے ایکسپلین کرنا چاہیے نیشنل اسمبلی میں کہ یہ جو ان کا جو یہ چپڑاسی ہے مقصود ملک، اس کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے کہاں سے آئے۔ اگر وہ نہیں بتائیں گے تو انشاءاللہ آنے والے سیشن میں ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ اور کوئی بات نہ کریں، سب سے پہلے یہ کلیریفیکیشن دیں۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کے دوست نے جو بات کی کہ ہم سب ملے ہیں اور متفق ہوئے ہیں کہ یہ حکومت نہیں رہنا چاہیے، تو بھائی صاحب متفق تو آپ 2018 سے ہیں، 2018 سے آپ جو ہیں متفق ہیں کہ یہ حکومت نہیں ہونا چاہیے، عمران خان نہیں ہونا چاہیے۔ آج انہوں نے کہا کہ بڑی کنفیوژن ہے اور بڑی پریشانی پھیل گئی ہے حکومتی رینکس میں۔ میں آپ کو حلفیہ بتاتا ہوں، ایک میٹنگ میں میں موجود تھا، پرائم منسٹر خود موجود تھے، کئی ایشوز پہ ڈسکشن ہوئے لیکن اس ایشو پہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ نہیں کہ یہ اتنے میٹنگز کر چکے ہیں، اتنی ڈیٹس دے چکے ہیں، اتنا جھوٹ بول چکے ہیں کہ اب یہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں۔ یہ اسٹیٹمنٹ شیخ رشید صاحب نے دی کہ جی ڈرون حملوں کی کوریج نہیں ہوگی ان کے اوپر جب یہ آئیں گے۔ دیکھیے آپ نے بھی تو دھرنا کیا تھا 126 دنوں کا، تو وہ اس کے اوپر تو کوئی ایسی قدر نہیں لگائی گئی تھی، تو آنے دیں، ہونے دیں ڈرون کوریج، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو شیخ رشید صاحب نے، ہوم منسٹر انٹیریئر ہیں، ایک تو جو آپ نے پہلا سیگمنٹ کیا جو لا اینڈ آرڈر کے بارے میں اور بڑھتے ہوئے جو خدشات ہیں جو دہشت گردی کے، وہ آپ نے خود اس کو تفصیلی بات چیت کی ہے۔ یہ 23 مارچ کی بات کر رہے ہیں، 23 مارچ کو انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، یہاں پہ پریڈ ہوگی اور یہ ایک پاکستان کی تب بھی تو چائنیز پریزیڈنٹ آ رہے تھے، نہیں آ رہے تھے، کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں تھی، کوئی نہیں، وہ تو حکومت کہہ رہی تھی نا آ رہے ہیں، ان کی کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی تھی کہ فلاں ڈیٹ کو آ رہے ہیں۔ 23 مارچ کا مسئلہ ہے، فروری کا کوئی مسئلہ نہیں، جس دن فیبروری والے تو ایسے ہی بولے نا، پیپلز پارٹی کو تو نکلنا ہی نہیں ہے نا، ان کو تو وہ تو کہہ رہے انفلیشن کے، وہ حکومت کے خلاف نہیں نکل رہے۔ آپ نے ان کی اسٹیٹمنٹ آج ہی پڑھے، وہ انفلیشن کے خلاف نکل رہے ہیں، جس کو ہم بھی ریکگنائز کرتے ہیں۔ ان کی کسان اور ٹریکٹر ریلی بھی تھی، پنجاب میں بری طرح فیل ہوئی، سندھ میں فیل ہوئی، اور پاکستان تحریک انصاف مسئلہ پھر 23 مارچ کا ہے، 23 مارچ کا ہے، اور ان کو کرنا چاہیے ریکنسیڈر اپنا فیصلہ کہ ہم اس سے 4 دن پہلے یا 4 دن بعد آ سکتے ہیں۔ ویسے ان کو آ کے چلے جانا ہے نا، کون سا ان کو یہاں کے رکنا ہے، کون سا ان کے پاس کلیئر روڈ میپ ہے؟ یہ آج بھی ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے ہی نہیں نا ایٹ آل۔ یہ جسٹ عوام کو انگیج رکھنا چاہتے ہیں ان باتوں سے، اور وہ بھلے رکھے، ان کا حق ہے، لیکن یہ حکومت کے لیے ایرریلیونٹ بن گئے ہیں، کیونکہ ان کی جو روز روز کی جو نئے ان کے اعلانات ہوتے ہیں اور پھر وہ اس سے مکر جاتے ہیں۔ ابھی تو ٹائم ہے، پولیٹکس میں ایک ہفتہ بہت بڑا ہوتا ہے، یہ تو ابھی 27 فیبروری اور 23 مارچ میں بہت ٹائم ہے۔
چلے ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے اپنی ڈیٹ آگے یا پیچھے کرتے ہیں، مگر فی الحال تو انہوں نے جو ہے اعلانات کیے ہوئے ہیں کہ یہ اپنی جو مہم ہے حکومت کے خلاف اس کو تیز کریں گے، اور قربتیں بھی ہو رہی ہیں اپوزیشن جماعتوں کے درمیان۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، حافظ حمداللہ صاحب، آپ کا بھی، حسن مرتضیٰ صاحب، لال چند ملی صاحب، اور عوامی نیشنل پارٹی نے بھی ہمیں جوائن کرنا تھا مگر وہ نہ کر سکے، مگر انہوں نے ایک اپنا پالیسی سٹیٹمنٹ ضرور دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کی روک تھام کے لیے فی الفور جو ہے حکومت کو کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ ناظرین، اس کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح پاکستان کی جو مختلف جماعتیں ہیں وہ آمنے سامنے آ کے کھڑی ہو جائیں گی۔ جو آنے والے دن ہیں اس کے اندر بڑی سیاسی ہلچل ہوگی، ہماری نظر اس پہ بھی ہوگی اور دہشت گردی کے واقعات کے اوپر بھی ہوگی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ماسک پہنیں۔ منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔